السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. فصل 90. محبوب اور مکروہ کے درجات. مرض عشق کی مدافعت کا دوسرا طریقہ، کیونکہ انہوں نے ایک طریقہ بتایا تھا احتیاطی تدبیر، اور دوسرا یہ کہ قلب کو ایسے امور میں مشغول رکھا جائے جو اسے عشق میں مبتلا ہونے سے روک سکیں. دل کو ایسی چیزوں میں مشغول رکھیں، ایسا مقصد اپنا کوئی بنائیں، ایسا پیشن زندگی میں کوئی ہونا چاہیے کہ جس کی وجہ سے فضول چیزوں کے لیے وقت نہ رہے. اس کی شکل یہ ہے کہ خطرہ، خوف اور ڈر اس کے سامنے پیش کیا جائے، یا کوئی ایسی محبت پیش کر دی جائے جو اسے جبرن اپنی طرف کھینچ لے اور دوسری جانب جانے سے روک دے. یعنی اس مرض عشق سے زیادہ اسٹرانگسٹ چیز کوئی دینی پڑے گی، ایسی کیمو تھراپی کہ جس سے پھر وہ کینسر جو ہے اس کو جڑ سے اکھاڑ دے. تو اب یہ دو چیزیں، خوف، خطرہ، ڈر، یعنی یا تو کسی چیز کا ڈر ہو تو وہ ڈر انسان کے اندر سے ساری محبتوں کے بھوت نکال دیتا ہے. دوسری ایسی محبت جو اس محبت سے بڑھ کر ہو تو وہ محبت پیچھے چلی جائے گی، اور وہ سب سے شدید محبت اللہ ہی کی ہو سکتی ہے. اس میں بھی جب تک انسان سچا نہ ہو، حقیقی محبت نہ آئے. کہنے کو تو دعوے تو ہم سب بہت کرتے ہیں، لیکن حقیقی محبت جب تک نہ آئے تو باقی چیزیں نہیں نکلتی. پھر قلب میں جب تک اس امر کا خوف نہ ہو کہ فلاں چیز کا فوت ہونا اس محبوب و مطلوب کے حصول سے زیادہ مضرت رساں ہے. فلاں چیز یعنی کسی خاص چیز کا فوت ہونا، ہاتھ سے چلے جانا، اس محبوب اور مطلوب کے حصول سے زیادہ نقصان دہ ہے. یعنی اگر میں نے یہ کام نہ چھوڑا، یہ عادت نہ چھوڑی، یہ غلط چیز نہ چھوڑی، یہ برے خیالات دل سے نہ نکالے، تو اس کا یہ اور یہ اور یہ نقصان ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کوئی میری محبوب ترین چیز چھین لے گا، یا وہ چیز جو میں زندگی میں چاہتا ہوں وہ مجھے نہیں دے گا. تو انسان اس ڈر سے پھر کیا کرتا ہے کہ مجھے نہیں چاہیے کچھ اور. یا فلاں چیز کا حاصل کرنا اس محبوب و مطلوب کے فوت ہونے سے زیادہ مضر ہے، یا فلاں چیز کی محبت اس کے لیے اس محبوب اور مطلوب سے زیادہ نافع اور موجب خیر ہے. یعنی کمپیرزن پھر انسان کرے کہ جس چیز کے پیچھے وہ دوڑ رہا ہے وہ زیادہ فائدہ مند ہے یا اس کے علاوہ کوئی اور چیز، کہ دو میں سے ایک کی چوائس کر لے. پھر تو جب انسان کو اس مرض سے بڑھ کر کوئی چیز ملتی ہے تو پھر انسان اس کو آسانی سے چھوڑ سکتا ہے. یا فلاں چیز کی محبت اس کے لیے محبوب اور مطلوب کے فوت ہونے سے زیادہ مفید ہے، تب تک یہ حقیقت اس کے سامنے نہیں آتی. لازمی طور پر وہ صورتوں اور شکلوں کے عشق میں گرفتار رہے گا، یعنی ظاہر پرست رہے گا. اسی لیے آپ نے دیکھا کہ بہت سے لوگ فلم سٹارز کی اور معلوم نہیں کس کس کی محبتوں میں گرفتار رہتے ہیں، حالانکہ سوائے ان کی تصویروں کے اور کوئی چیز ان کے پاس ہوتی نہیں. اس کی شرح توضیح یوں ہے کہ نفس کسی محبوب اور مطلوب کو اس وقت تک ترک نہیں کرتا جب تک اس کے سامنے اس سے کوئی اعلیٰ و برتر محبوب اور مطلوب نہ آئے. جب تک اس سے برتر چیز نہ ملے وہ اس کو نہیں چھوڑے گا. یا اس سے اس امر کا خطرہ اور خوف نہ ہو کہ فلاں ناگوار چیز یا فلاں مصیبت اور مشکل جو سامنے آئے گی اس کی مدافعت اس محبوب کے فوت ہونے سے زیادہ مضر ہوگی. ایسا شخص دو باتوں کا محتاج ہے. وہ اگر ان دو باتوں کو یا دو میں سے کسی ایک کو ضائع کر دے تو اپنی جان کو قطعاً کوئی نفع نہیں پہنچا سکتا. اول اس میں صحیح بصیرت موجود ہو جس کے ذریعے وہ محبوب اور مکروہ کے درجات کو سمجھ سکے کہ کیا چیز بہتر اور کیا نہیں، اور ان میں فرق اور امتیاز کر سکے. کیونکہ ایک عام کم عقل شخص تو جس چیز کی وہ محبت میں گرفتار ہے اسی کو دنیا کی سب سے اعلیٰ ترین چیز سمجھے گا. اعلیٰ محبوب کو ادنا محبوب کے مقابلے میں ترجیح دے سکے، بڑے مکروہ کے مقابلے میں ادنا یعنی کم تر درجے کے مکروہ، اور بڑی مصیبت کے مقابلے میں ادنا مصیبت کو برداشت کر لے. عقل و دانش مندی کا یہی خاصہ ہے. جو اس طریقے کے خلاف ہے وہ عقل مند اور سمجھدار نہیں، بلکہ بعض اوقات
چوپائے اور جانور اس سے زیادہ سمجھتے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو عقل سمجھ سے کام نہیں لیتے کس سے تشبیہ دی؟ بل ہم اضل، ان سے بھی زیادہ گئے گزرے. دوم، اس میں عزم و ہمت اور صبر و استقامت کی پوری قوت ہو تاکہ پوری ہمت سے وہ کام کر گزرے، اور جو کام چھوڑنے کے قابل اسے چھوڑ سکے، یعنی قوت چاہیے. اور یہاں جو بھی بات ہوئی تھی نا کہ جب انسان ایک ایسے کام کو کر گزرتا ہے جو اللہ کا مطلوب ہے تو اس کے اندر ایک قوت آ جاتی. یہ قوت اگلی برائی کو پکڑنے میں مدد دیتی. پھر وہ دفاعی نظام مضبوط ہوتا جاتا ہے نا جب، تو پھر وائرس کو خود بخود وہ نبٹ لیتا ہے. دیکھا گیا ہے کہ بسا اوقات آدمی ان امور، ان قدروں اور قدروں کے تفاوت یعنی فرق کو اچھی طرح سمجھتا ہے، لیکن اس میں عزم اور ہمت کی کمی ہوتی ہے. یعنی بعض اوقات اللہ نے یہ عقل تو دی ہوتی ہے کہ اچھے برے کا فرق پتہ چل جاتا ہے، نیکی بدی کا فرق پتہ چل جاتا ہے، لیکن پھر وہ اس چیز کو جسے وہ حاصل کرنا چاہتا ہے حاصل نہیں کر پاتا، باوجود اس کے کہ اسے پتہ ہے یہی فائدہ مند ہے. تو اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ عزم اور ہمت. حرص نفس، عزم و ہمت کی کمی اور خست کی وجہ سے نافع ترین چیز کو خسیس ترین چیز کے مقابلے میں ترجیح دینے سے قاصر ہو جاتا ہے، گھٹیا خسیس. ایسا شخص نہ خود اپنی جان کو نفع پہنچا سکتا ہے نہ کسی دوسرے کو. اللہ تعالیٰ امامت فی الدین کا درجہ صرف اسی کو عطا کرتا ہے جو صبر اور یقین کا حامل ہو. فرماتا اور انہی میں سے ہم نے کچھ پیشوا بنائے تھے جو ہمارے حکم سے ہدایت کرتے تھے جبکہ انہوں نے صبر کیا اور ہماری آیتوں پر یقین رکھتے تھے. اس قسم کے آدمی اپنے علم سے خود نفع حاصل کر سکتے ہیں اور دوسرے کو بھی ان سے نفع پہنچتا ہے. بعض لوگ اس کے بالکل برعکس ہوا کرتے ہیں، نہ وہ خود نفع اٹھا سکتے ہیں نہ دوسروں کو ان سے نفع پہنچتا ہے. بعض ایسے ہوتے ہیں کہ اپنے علم سے خود نفع اٹھاتے ہیں لیکن دوسروں کو نفع نہیں پہنچا سکتے. تو دونوں چیزیں کب آتی ہیں؟ جب صبر اور یقین ہوتا ہے. میں کبھی سوچتی ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی صحابہ کو بلا بلا کر قائل نہیں کیا تھا آؤ تم دین کی خدمت کرو، آؤ تم ایسا کرو، اس کا یہ فائدہ ہوگا ویسا ہوگا. بس بتایا اور انہوں نے کہا سمعنا واطعنا. فرق کیا تھا؟ وجہ کیا تھی؟ دینے والے نے یقین کے ساتھ دیا اور لینے والے نے اس کو یقین کے ساتھ لیا، اور صرف جان لینا ہی کافی ہو گیا کہ کس کام میں خیر و بھلائی ہے، اور وہ اس کو کر گزرے. لیکن ہم میں سے بہت سے لوگ جانتے بھی ہیں، پتہ بھی، پورا پورا قرآن پڑھ لیتے ہیں، پتہ بھی ہوتا ہے کہ خیر و فلاح کے راستے کون سے ہیں، لیکن کم ہمتی کی وجہ سے ان رستوں پہ نہیں چل سکتے. کبھی معاشرے کا پریشر ہوتا ہے، کبھی اندر کا پریشر ہوتا ہے، کبھی باہر کا. پہلی قسم کے لوگ اپنے نور کی روشنی میں چلتے ہیں وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ، اور دوسروں کو اس نور سے فائدہ پہنچاتے ہیں. دوسری قسم کے لوگوں میں نور کی قندیلیں بالکل بجھی ہوتی ہیں، وہ خود تاریکیوں میں ٹامک ٹوئیاں مارتے پھرتے ہیں اور دوسروں کو بھی تاریکیوں میں بھٹکاتے پھرتے ہیں، جیسے خود اندھیرے میں دوسروں کو بھی اندھیرے میں. تیسری قسم کے لوگ اپنے نور کی روشنی میں خود ہی چلتے ہیں اور خود ہی سے فائدہ اٹھاتے ہیں، دوسرے اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. ان کا نور صرف ان کے اپنے تک ہی ہوتا ہے، اور قیامت کے دن یہ سب سامنے آ جائے گا. کچھ لوگوں کا نور دور دور تک ہوگا، ان کے دائیں جانب، ان کے آگے آگے، اور کچھ کا صرف ان کے انگوٹھے میں، کبھی جلے گا اور کبھی بجھے گا. یہ کل کے لیسن میں کسی نے ایک کمنٹ لکھا تھا جو شیئر کرنا چاہوں گی، کہ پڑھ کے بہت تکلیف ہوئی تھی. خلاصہ اس کا یہ ہے کہ کسی نے کہا کہ اس کا بھائی 4تھی جماعت میں پڑھتا ہے اور کسی نے اس کے ساتھ ایسا ہی کوئی برا فعل کیا اور انتہائی خوف کا شکار ہے، کہیں نہیں جاتا، اور اس کو سمجھاتے ہوئے جس شخص نے برا کیا اس کو جیل میں بھی ڈلوایا گیا، لیکن وہ پھر چھوٹ کے آ گیا اور وہ ایسے ہی کام کرتا ہے. تو وہ کہا گیا تھا نا کہ اس کو مار ڈالو. یہ جو اسلام میں عمل قوم لوط کی سزا قتل ہے، یہ اسی وجہ سے ہے کہ یہ بھی ایک ایڈکشن ہو جاتی ہے، اور ایسے لوگ بہت سے دوسرے لوگوں کی زندگیاں حرام کر دیتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی جلد شادی کرنے کا حکم دیا، تو پھر ہمارے چاہنے یا کوشش کے باوجود اچھے رشتے کیوں نہیں ملتے یا ہماری شادی جلدی کیوں نہیں ہوتی. اصل میں ہم نے اچھے کا معیار اتنا اچھا بنا لیا ہے کہ ویسے اچھے لوگ دنیا میں ہیں ہی کوئی نہیں، وہ شادی کیسے ہو. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ
اگر ہم کسی کے دین سے مطمئن ہیں. ابھی ریسنٹلی میری ایک عزیز کا رشتہ آیا، لڑکا مدینہ یونیورسٹی میں پڑھتا ہے، ماسٹرز کر رہا ہے، دین والے ہیں، دین والوں نے دین والوں کو رشتہ بھیجا. کسی نے مشورہ دیا کہ ایسے لڑکوں کو جاب نہیں ملتی، سوچ سمجھ کے رشتہ کیجیے. میں نے کہا پھر تو سارے پڑھ گئے دین. اگر ہم بھی یہ سوچنے لگے، میں نے کہا پھر ہم نے تو بڑی حماقت کی، کیونکہ میری جب شادی ہوئی تھی تو میرے شوہر کے پاس بھی کوئی جاب نہیں تھی. ہم جب یہ چاہتے ہیں دین بھی ملے، دنیا بھی ملے، یہ بھی ملے، وہ بھی ملے، عزت شہرت سب کچھ ملے، تو پھر شادی نہیں ہوتی. اپنی ایک پرائرٹی رکھیے کہ کیا چاہیے آپ کو، اور رزق تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. الحمدللہ ایک دن بھی فاقہ نہیں آیا، جاب تھی یا نہیں. اوکے، جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.